السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ہم لوگ اپنی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ قوم ثمود کی تباہی۔ کردار نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا تب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہ سردار بڑا ظالم، دلیر اور بدبخت انسان تھا۔ قوم ثمود کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اس کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمعہ ہے۔ کردار کی تجاویز سن کر چند سردار ڈرے، انہوں نے کہا کہیں صالح کی بات ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ کردار نے انکار میں سر ہلایا اور کہا صالح نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادے کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ یا اللہ رحم، عثمان نے کام کر کہا۔ اس قدر ظالم تھے وہ لوگ، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں نے افسوس کے انداز میں کہا وہ ظالم ہی نہیں بدبخت بھی تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ ہاں تو بچوں، انہوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک ہی نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انہی کے کام آئے اور انہیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس برے کام کے لیے 9 سنگ دل لوگ آگے آئے۔ آپ کا مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی؟ ہاں بچوں، جاوید صاحب نے ان کی بات کی تائید کی۔ اوف، کس قدر سخت دل تھے وہ لوگ، کئی بچے بولے۔ وہ بہت فسادی اور شرارتی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ خیر تو وہ 9 کے 9 اندھیرے میں نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تیر اور نیزے تھے۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے، آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا، وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ کردار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔ اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا، تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی۔ وہ زور سے بلبلائی، اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے، اس کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اسے برے ارادے سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔ چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب بھی انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا اور اونٹنی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے اور انہیں ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ جو سرپرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے ان سے قسمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود تھے۔ جن افراد نے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت تو ختم ہو گئی۔
جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی، تیار ہو کر بیٹھ کے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردے پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی تباہی کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جو ان سے کہا گیا تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ ہی لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور اور تکبر، حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔